جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آپ لوگوں کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کی جو جتنی بھی پاکستان کی جو میجر طاقتیں ہیں جن کو پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، وہ ایک طاقت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ وہ پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کر رہی، وہ ایک طاقت کے ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جو ان کو استعمال کر رہی ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو سول سروسز کہتے ہیں، وہ ان کو اس لیے بیوروکریسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پبلک ہے ان کے انٹرسٹ میں کام کرے، ان کے فائدے کے کام کرے، لیکن وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی اور کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یعنی چاہے وہ عدلیہ کا نظام ہو، چاہے وہ فوج کا نظام ہو، چاہے وہ سول سروسز کا نظام ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں سوشل جسٹس کی بات کی جائے، یعنی پولیٹیکل سسٹم ہو، وہ سب کچھ ایک مذاق سا بن کے رہ گیا۔ اس مذاق میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا، آپ کا، ہم سب کا۔ ایک پاکستانی کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ایک شخص جو ادارے کے ٹاپ پہ بیٹھا ہے، اگر وہ شخص بے ایمان ہوگا نا، تو وہ پورا ادارہ کچھ ہی عرصے میں وہ کولیپس کر جائے گا اس بے ایمانی کی وجہ سے۔ اس ادارے میں جتنے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ان کو وقتی تو نظر آ رہا ہوگا، جی ہماری نوکری بھی چل رہی ہے، ہماری تنخواہیں بھی آ رہی ہیں، ہمارا سب کچھ آ رہا ہے، سب کچھ اچھا جا رہا ہے، لیکن وہ ادارہ اندر سے کھوکھلا ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ادارہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، ان کے بچوں کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ انہی لوگوں کا اپنا نقصان ہوا۔ تو یہی حال پاکستان کا ہے کہ پاکستان کو اندر سے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے، اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے کہ دھیرے 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 پاکستان گھٹنوں پہ آ گیا ہے۔ کون ہے لانے والے؟ ہمارے ملک کی اشرافیہ کے لوگ، ہمارے ملک کی یہ جو بیوروکریسی ہے، جو ہمارے ملک کی یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں جو ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے ان کے اپنے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو پبلک کے انٹرسٹ میں فیصلے نہیں کرتے سیٹوں پر بیٹھ کے، بلکہ طاقت کے انٹرسٹ میں فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے اپنے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ لوگ پبلک کے انٹرسٹ میں فیصلے کریں گے، انصاف پہ مبنی فیصلے کریں گے، تو ان کے بچوں کا مستقبل بھی اسی ملک سے جڑا رہے گا، اور ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن رہے گا جب تک وہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں ریلوے تباہ ہو گئی ہے، پی آئی اے تباہ ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ پی آئی اے میں کام کرتے ہیں، بے ایمانی سے کام کرتے ہیں، وہ مجھے اپنے بچوں کو اس میں لگا کے دکھائیں آج سے 5 سال بعد، 6 سال بعد، گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے۔ کیا ہوگا اب؟ ان کا اپنا روزگار بھی داؤ پہ لگ چکا ہے، ان کے بچوں کا بھی لگ چکا ہے۔ اسٹیل مل بند ہوئی ہے، اس میں جتنے ملازمین تھے تو انہوں نے تو چلو 5 سال 10 سال عیاشی سے گزار لیے، فردر آگے کیا ہوگا؟ آگے ان کا اپنا مستقبل، ان کے اپنے بچوں کا مستقبل ختم ہو گیا، روزگار ختم ہو گیا، مستقبل ختم ہو گیا۔ اگر اسٹیل مل ایمانداری سے چلتی، وہ اور ایکسپینڈ ہوتی تو اس میں مزید لوگ اس میں ایڈ اپ ہوتے، انہی کے بچے ایڈ اپ ہوتے، پاکستانی ایڈ اپ ہوتے، ان کو روزگار ملتا، وہ پھلتی پھولتی ایمانداری کی سے کہتے ہیں نا، ایمانداری میں برکت ہے۔ پی آئی اے بھی اگر ایمانداری سے کام ہوتا اس میں تو وہ پھلتی پھولتی، مزید لوگوں کو روزگار ملتا، اور جہاز اس میں ایڈ ہوتے، اور فلائٹس ایڈ ہوتی،
ٹھیک ہے. تو یہی حال پاکستان کے ہر ادارے کا ہے, پاکستان کا ہے. خدا را پاکستان کو بچائیں, خدا را پاکستان کا سوچیں, خدا را پاکستان کے لیے کام کریں, ایمانداری سے کام کریں. تو یہ ایک مذاق جو ہمارا بنا دیا گیا ہے, مذاق جو ہم لوگ بن گئے ہیں دنیا میں, تو پبلک کے انٹرسٹ میں فیصلے کریں تاکہ ہم مزید جو ہے وہ مزید گرنے سے بچ جائیں, اور مزید ہماری زندگی, مزید ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو, ہم لوگوں کا مستقبل خراب نہ ہو. یہ ان لوگوں کو فیصلے کرنے ہیں جو ٹاپ لیول کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جو اپنی ایک طاقت کی کرسی پہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اپنی ایک انگلی کے اشارے پہ وہ صبح شام جو ہے نا وہ انگلی کے اشارے پہ فیصلے کر کے جو ہے نا وہ نچاتے ہیں سب کو. ان کو یہ سوچنا ہے کہ آیا انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل اس ملک سے جوڑ کے رکھنا ہے یا اپنے ہی بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ خراب کرنا ہے. تو اس پہ ضرور سوچئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.